بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین نظم سرائے، اللہ کرے آپ بعافیت ہوں۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے واقعات بیان کیے تھے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسلامی معاشرہ ہر زاویہ سے عدل و انصاف کا معاشرہ ہوا کرتا ہے، چاہے وہ سماجی سطح پر ہو، چاہے معاشی سطح پر۔ اسی طرح ایک اور نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ علامہ اقبال دین اسلام کے معاشی نظام کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور اس کی کیا تشریحات ان کے خطبات میں اور ان کی شاعری میں ملتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی بیٹھک کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور وحی کے بارے میں ہے، جس میں ہم یہ سمجھانے کی سعی کریں گے کہ ایک رسول کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ معاشرے کو کس ڈھب پر چلانا چاہتا ہے۔ حقیقت کی تلاش ہر پیغمبر کی عادت خاص رہی ہے۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب روشن ستارے کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، پھر کہا کہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ ہی انہوں نے چاند اور سورج کے بارے میں بھی کہا۔ بہرحال پھر وہ فلسفہ توحید تک پہنچ گئے کہ رب وہ ہے جو پوری کائنات کی غایت ہے، جو نقطہ آخر ہے پوری کائنات کا، اور وہ اکیلا ہے، کیونکہ کائنات کا نقطہ آخر تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پیغمبر کی طرح تلاش حقیقت میں گم رہا کرتے تھے۔ دنیا بھر کے مفکرین نے غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی میں رہنا پسند کیا ہے۔ اسے عربی زبان میں تحنس یا تعبد بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تمام رشیوں اور منیوں نے اور جتنے بھی ان کے صالحین آئے ہیں، انہوں نے کہیں بہار میں اور کہیں کسی درخت کے نیچے گھیان دھیان کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر رمضان کے مہینے میں جبل النور کی ایک غار، جسے غار ہرا کہتے ہیں، میں جا کر کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر ہو جاتے تھے۔ ساتھ میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے جاتے تھے، ستو اور کھجوریں وغیرہ۔ یہ غار دیکھنے کے لیے زائرین کرام آج بھی جاتے ہیں وہاں پر، اور غار میں اتنی جگہ ہے کہ آسانی سے بیٹھا اور لیٹا جا سکتا ہے، اور غار کے دہانے سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت گھر تھا وہ بھی وہاں غار سے نظر آیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ضرور اس بات پر غور کرتے ہوں گے کہ وہ اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعمالیوں، زور آوروں کی زیادتیوں کو کیسے دور کریں۔ معاشرے میں بت پوجے جا رہے تھے۔ ناظرین، بتوں کی پوجا کبھی انسانیت پرور رجحان پیدا نہیں کر سکتی۔ لڑکیاں دفن کی جا رہی تھیں، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، نظام عدل کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا تھا، غلام اور کنیزیں انتہائی بے بسی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، بردہ فروشی عام تھی، برسر عام لڑکے اور عورتیں فروخت ہو رہے تھے۔ اس وقت انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ پشت در پشت سے چلتا آ رہا تھا، اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لوٹ مار جاری تھی، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں تھی ماں سوائے ان کے جو معاشرے کے زور آور لوگ تھے۔ یہ حالات دیکھ دیکھ کر آپ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، لیکن اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حالات کی یہ سنگینی اور ابتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے دے رہی تھی۔
اس بات کو سورہ الم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تمہاری کمر سے اس بھاری بوجھ کو اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھاری بوجھ کیسے اتارا؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں وہ نسخہ عطا کیا جس سے جاہلیت اور جہالت بھرے عرب کے معاشرے سے بلکہ دنیا بھر سے خواستوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ غار حرا میں قیام کے دوران جبریل پہلی وحی لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ تعالی العظیم۔ اس کلام کی اثر پذیری اتنی زیادہ ہے کہ ہر دور کا انسان جب اس آیت کو پڑھے گا متاثر ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اسے عربی زبان کی نزاکتوں کا علم ہو۔ عربی زبان پر عبور حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اس آیت کی اور قرآن کی دیگر آیتوں کی معنوی وسعت کو سمجھا جا سکے۔ ناظرین دیکھیے، اس آیت کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کیا، یا جس نے کائنات کو پیدا کیا، یا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یوں کہنے سے خالق کی خلاقیت محدود ہو جاتی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے اسے بھی وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی خلاقیت اس کی ذات کا جوہر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے کی۔ ناظرین، علق بطن مادر میں بننے والے اس ابتدائی خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں جو استقرار حمل کے بعد وجود میں آتا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہے جو کسی اور مادے سے یا کسی اور طریقے سے وجود میں آیا ہو؟ اگر کسی اور مادے سے وجود میں آیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انسانوں کا یہ گروہ دوسرے انسانوں سے افضل ہے، اس کو امراض زیادہ ملنی چاہیے، اس کی تکریم زیادہ ہونی چاہیے، اس کی حیثیت فلاں انسان سے برتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، کیونکہ ان کا مادہ تخلیق بھی ایک ہے اور طریقہ تخلیق بھی ایک۔ پہلی وحی سے آپ پر لرزیدگی طاری ہو گئی۔ جبریل نے اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا کہ میں اللہ کا فرستادہ فرشتہ ہوں، جبریل ہوں، اور آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ مطلب یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں اتنی بھاری ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب فرمائے گا۔ وحی آنے کے بعد دراصل آپ پر انسانی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا عظیم فرض عائد ہو گیا تھا۔ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف آئے، وہاں پر غار حرا کو چھوڑ کر کے، اور اپنی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ پر ایک کمبل ڈال دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف کی کیفیت کچھ کم ہوئی تو آپ نے پھر حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی دی۔ بعد ازاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ سب پیغمبروں تک پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اسی فرشتہ کی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، آپ کو نکال دے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ کیا میری قوم مجھے واقعی نکال دے گی؟ ورقہ نے بڑے تیقن کے ساتھ کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کوئی نئی چیز، کوئی انقلابی تحریک لے کر آئے اور اس سے دشمنی نہ کی جائے۔ اگر میں اس زمانے تک زندہ رہا
تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا مددگار بنوں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل وہ زمانہ دیکھے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں گم تھے کہ وہ اپنی قوم کو نئے پیغام سے کیسے روشناس کروائیں، مکہ کے متمردین مترفین کو کیسے سمجھائیں کہ وہ جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، انسانوں کو اپنے ہی ہم جنسوں پر ظلم سے کیسے روکا جائے۔ یہ سرداران مکہ کیسے اس پیغام کو تسلیم کریں گے؟ وہ اپنی سرداریوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہیں، لوٹ مار پر ان کا نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ کیسے نئے نظام کو قبول کریں گے، اور ایسے نظام کو جس میں سب انسان برابر ہوں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، نئے پیغام کے ابلاغ کے لیے آغاز تو کرنا ہی تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل کی۔ اس صورت میں فرمایا گیا کہ آپ اٹھیں اور انسانوں کو اس روش کے برے نتائج سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ مزمل میں بھی فرمایا گیا کہ ہم تم پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں۔ ناظرین، بھاری ذمہ داری کے مفہوم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عرب معاشرے کے ان مترفین اور مستکبرین کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں جنہیں اب للکارنا مقصود تھا۔ یہ ایک طرح سے سخت لڑائی مول لینے والی بات تھی۔ اسلام کی دعوت ہے کیا؟ یہی نہ کہ سب انسان برابر ہیں، نسلی اور قبائلی تفاخر سب غلط ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی ہاشمی کو حبشی پر شمع بھر بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جاہ و منصب کا غرور بھی باطل ہے، کسی خانقاہ کی مجاوری کا جو افتخار ہے وہ بھی بے بنیاد ہے۔ غلام اور آقا کا امتیاز انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو آخر اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ سب باتیں مکہ کے متمردین کو یا ان کے سامنے کرنا ان سے دشمنی مول لینے کے برابر ہی تو تھا۔ ناظرین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز بہت بھلے طریقے سے کیا۔ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، وہاں سے اپنی قوم کو پکارا، تھوڑی سی بلندی پر کوہ صفا کی پہاڑ پر چڑھ کر، یا صباحا یا صباحا۔ عرب میں یہ الفاظ اس وقت بولے جاتے تھے جب اچانک کوئی دشمن قبیلہ حملہ آور ہو جائے اور مدافعت کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا لازم ہو جائے، لہٰذا لوگ جوق در جوق کوہ صفا کی طرف بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور آپ تو یوں بھی ہمارے ہاں امانت دار کے طور پر معروف ہیں، ہم نے کوئی غلط بات آپ کی زبان سے سنی ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، دیکھو میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو طرز زندگی تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ دیکھو، اللہ کو ایک مانو جو پیدا کرنے والا ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اس پر سردار قریش ابو لہب نے نہایت گھمنڈ سے کہا تھا، یہ بات کہنے کے لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ اور وہ بڑے استغفار اور گھمنڈ کے ساتھ اگلی کوئی بات سنے بغیر ہی چل دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بھلے طریقے سے ایک انقلابی دعوت کا آغاز کیا اور اسے کیسی لاپرواہی کے ساتھ نظر انداز کر دیا گیا۔ مترفین کے گروہ نئی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کمائی پر اپنے محلات روشن کرتے ہیں،
افتادگان خاک خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور یہ ان کی محنت کا پھل لوٹ کر کھا جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ سرمایہ داری، ملوکیت، جاگیرداری، کارخانہ داری، یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہی تو ہے جو ہمہ وقت لوٹ مار میں مصروف رہتا ہے۔ دوسری طرف مذہبی پیشوائیت ہے۔ یہ دونوں ٹولے غریبوں کی محنت پر پلتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ اور چشم کشا بات یہ بھی ہے ناظرین کہ ان دونوں گروہوں کا آپس میں ہمیشہ سے گٹھ جوڑ رہا ہے۔ ہندوستان میں جو تھا برہمن یعنی مذہبی پیشوا، جو وہ کسی علاقے کے راجا کو ایشور کا اوتار بتا دیتا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ لوگ راجا کی غلط کاریوں اور اس کی لوٹ مار کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اسی طرح برہمن جو ہے وہ اسی طرح راجا جو ہے وہ برہمن کو کھلی چھوٹ دے دیتا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تھا تاکہ وہ اپنی لچھے دار باتوں سے عوام کو مسحور کیے رکھیں اور کبھی عوام کو اپنے طور پر سوچنے ہی نہ دیں۔ دیکھیں، ہمارے مولویوں نے بھی تو مغل بادشاہوں کو ذل الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا تھا، اس لیے اقتدار کی خاطر اپنے باپ کی آنکھیں نکلوانے والا اور اپنے بھائیوں کو قتل کر دینے والا مغل بادشاہ ہمارا ہیرو ہے۔ ناظرین، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ وہ پسے ہوئے مجبور و مقہور عوام کو ان مفاد پرستوں کے چنگل سے آزادی دلوائیں۔ اسی کو معرکہ حق و باطل کہتے ہیں۔ مفاد پرست ٹولے ایسی انقلابی تحریکوں کو دبانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم کے مترفین اور مستکبرین نے وہی کچھ کیا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا۔ اچھا، کسی کو یہ کہا گیا کہ اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، کسی سے کہا کہ قتل کر دیں گے، اور انہوں نے اپنے بطل جلیل کو قتل کر بھی دیا۔ کسی پیغمبر سے کہا گیا کہ وطن بدر کر دیں گے ہم تجھے، اور ہمارے ہادی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی تو ہوئی، اور بنو ہاشم نے انہیں اپنے قبیلے سے بھی تو نکالا، قبیلے سے طرد کر دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تبلیغ اسلام کے بعد اپنے رشتہ داروں اور قریبی عزیزوں کو یعنی بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اپنا پروگرام رکھا۔ جب اس انقلابی تحریک کے ارکان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی تو آپ نے حرم کعبہ میں لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ مکہ کے لوگوں نے اسے حرم پاک کی بہت بڑی بے حرمتی سمجھا۔ کعبے میں تو ان کے بت رکھے ہوئے تھے اور وہیں پر انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ یہ ان کی غیرت کو للکارنے والی بات تھی۔ چاروں طرف سے لوگ اس مٹھی بھر جماعت پر ٹوٹ پڑے۔ حارث ابن ابی حالہ اس معرکہ میں شہید ہوئے۔ دین اسلام کی راہ میں پہلے خون کے قطرے حارث بن ابی حالہ کے ہیں جو زمین پر گرے۔ انقلابی تحریکیں ہمیشہ خون سے ہی سیراب ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم اگلی کسی نشست میں اسلامی تحریک اور اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی رکاوٹوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے انقلابی پروگرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔